یہ فرماتے ہیں حضرت مجدد ای الصنعت باری تعالی است کہ معدوم را موجود می نمائند، یہ اللہ تعالیٰ کی صنائی ہے، خلاقی ہے کہ جو شے ہے نہیں اس کو دکھا دیتے ہیں کہ ہے. جیسے آپ نے آج دائرہ دکھا دیا ہے نہیں، اس کائنات کا کوئی وجود نہیں. میں پھر عرض کروں گا آپ اس سے اختلاف کریں، اسے نہ مانیں، چھوڑ دیں اس کو، یہ مسئلے ہیں فلسفے کے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو شرک نہیں کہیں گے آپ. شرک وہ ہے جب کہیں یہ بھی شے ہے اور خدا ہے، یہ بھی ہے اور خدا ہے، پتھر بھی ہے اور خدا ہے. جب یہ کہا جائے گا یہ ہے ہی نہیں صرف خدا ہے، تو در حقیقت اس کو شرک نہیں کہیں گے، یہ وحدت الوجود ہے، یونٹی آف بینگ. اب اس کو میں ایک اور اعتبار سے سمجھا دوں گا تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو آپ پر کھول دے گا. دیکھیے، ایک ہمارا علم، ایک اللہ کا علم، ٹھیک؟ جب تقابل کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم ہے ہی نہیں، ٹھیک؟ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہماری قدرت زیرو، اللہ کی مشیت کے مقابلے میں ہماری مشیت کچھ نہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو کیا ہوئی؟ خاک ہوئی. یہی آتے ہیں نا جو حدیث جس میں کہ دعا استخارہ حضور نے تلقین فرمائی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں اس طرح سکھائی یہ دعا استخارہ جیسے قرآن سکھایا. اس میں الفاظ کیا ہیں؟ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ. اے اللہ تجھے قدرت حاصل ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں. اگر ظاہری الفاظ پر جائیں گے تو یہ تو خلاف واقعہ بات ہے. کیا حضور کو کوئی علم حاصل نہیں تھا؟ کیا تو حضور فرما رہے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ. یا چلیے اگر کوئی اور عام انسان کہتا ہے میں نہیں جانتا، تو کیا کوئی علم حاصل نہیں اسے؟ کچھ نہ کچھ علم تو ہے نا. لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طریقے سے سمجھ لیجئے اللہ کے وجود کے مقابلے میں اس کائنات کا وجود نہیں ہے. بات ختم ہو گئی، مسئلہ صاف ہو گیا. حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے. یہ اعتباری ہے، یہ ٹرانزینٹ، آل از چینج، پینٹارائم، بدل رہی ہے ہر شے، کسی چیز کو ثبات نہیں. آپ ایک لمحے پہلے جو آپ تھے وہ آپ، ایک لمحے بعد وہ آپ نہیں ہیں، بدل گئے آپ. ایک تسلسل ہے آپ کا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہی ہیں کہ جو آج سے 10 سال پہلے تھے. کیا آپ وہی ہیں؟ بدل چکے. خون پورا بدل چکا، نہ معلوم کتنی دفعہ بدل چکا، کھال بدل چکی. یہ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کچھ ہے ٹرانزینٹ ہے، عارضی ہے، فانی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. وجود برحق صرف اللہ کا. یہ بھی در حقیقت اسی شرک فی الوجود کی بات ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ بھی موجود ہم بھی موجود، یہ کیا ہو گیا؟ شرک فی الوجود. اسی کو کہا ہے غالب نے جارو بلا بیار کہ این شرک فی الوجود، با گرد فرش و سی نہ بہے وہاں برابر است. اگر آپ کے گدے کے اوپر گردہ پڑ گیا ہو تو جھاڑتے ہیں نا، فرش کے اوپر گردہ ہے تو جھاڑو سے صاف کرتے ہیں. غالب کہتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں یہ گردہ آ گیا ہے کہ تم بھی موجود ہو، اللہ بھی موجود ہے، تو لا کی جھاڑو سے صاف کر دو اس گردے کو، کہ یہ شرک فی الوجود ہو جائے گا. ہم نہیں ہیں بھائی، ہمارا کیا وجود، ہماری کوئی کیا حقیقت ہے، اللہ ہی ہے. بس یہ ہے اصل میں. پھر میں عرض کروں گا کوئی قبول کرے نہ کرے، اسے گمراہی کہے، اس کو جھوٹ کہے، اسے پاگل پن کہے، میں نہیں جھگڑوں گا. لیکن شرک نہیں کہہ سکتے آپ اس کو. شرک وہ ہماوست ہے، اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اب آئیے آخری شرک، شرک فی العبادت یا شرک فی الحقوق. اللہ کے حقوق کے لیے ایک لفظ استعمال کریں گے تو وہ کیا ہے؟ عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کریں. اب عبادت میں شرک اگر ہوگا
تو یہ شرک کی تیسری قسم ہو جائے گی۔ عبادت میں شرک سے مراد کیا ہے اس کو سمجھیے۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں عبادت کسے کہتے ہیں۔ عبادت کے دو جز سمجھ لیجئے، جیسے ایک میرا یہ جسم ہے، ایک اس میں روح ہے۔ روح نظر نہیں آتی، نظر جسم آتا ہے، لیکن اس جسم کا سارا وجود اس روح سے ہے۔ چلیے روح کو چھوڑیں، جان، جان کیا کس بلا کا نام ہے، کسی کو نظر آئی آج تک؟ لیکن یہ جان ہی ہے جو اس جسم کو قائم رکھے ہوئے۔ اسی طرح عبادت کا ایک جسم ہے، ایک جان ہے۔ جسم کیا ہے؟ اطاعت، اللہ کی بندگی، ہما تن بندگی، ہما وجوہ بندگی، ہما وقت بندگی، یہ تو بیان کر چکا نا۔ اور روح کیا ہے؟ محبت، اللہ کی محبت۔ اطاعت جبر سے کی جاتی ہے تو وہ عبادت نہیں کہلاتی۔ انگریز کی اطاعت ہم کرتے تھے نا، لیکن کیا عبادت کرتے تھے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اطاعت تو کر رہے تھے، عبادت نہیں۔ عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جو کسی ہستی کی محبت سے سرشار ہو کر ہما وقت، ہما تن، ہما وجوہ کی جائے۔ تو جسد ظاہری کیا ہے عبادت کا؟ اطاعت۔ اور روح کیا ہے؟ محبت۔ اب ان دونوں کے اعتبار سے شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ اور یہ ہیں وہ چیزیں جو میں نے عرض کیا تھا کہ بالکل الجبرا کے فارمولوں کی طرح کی بات ہے۔ اطاعت میں توحید کیا ہے کہ مطاع مطلق صرف اللہ، ٹھیک؟ باقی ساری اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع، نفی نہیں ہے۔ والدین کی اطاعت کرو، لیکن جہاں والدین حکم دیں اللہ کے حکم کے خلاف، بات ختم، اطاعت نہیں ہوگی۔ بیوی شوہر کی اطاعت کرے، آپ اولو الامر کی اطاعت کریں، شاگرد استاد کی اطاعت کرے، مرید پیر کی اطاعت کرے، لیکن کیا پیر کو یہ بھی حق ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو منسوخ کر دے؟ رسول کے کسی حکم پر اپنے حکم کو بر کرے، بارہ تر رکھے؟ سمجھ میں آ گیا؟ اصول کیا ہے کہ اطاعت مطلق، انکنڈیشنل، انلمیٹڈ اوبیڈینس is due only to Allah. All the other obediences are limited by His injunctions. اس کو حضور نے کیسے بیان کیا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو۔ جہاں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے آپ میرا حکم مان لیجئے، یہ شرک نہیں ہوگا۔ جہاں اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف میں حکم دوں اور آپ مان لیں تو یہ شرک ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اب اس کو اپلائی کیجئے۔ ایپلیکیشن بالکل انڈیویجول لیول پر کیجئے۔ پہلے اللہ کا حکم کیا ہے؟ فجر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو۔ نفس کا حکم کیا ہے؟ سو۔ آپ نے اطاعت کی نفس کی، آپ کا مطاع کون ہوا؟ نفس۔ اور اللہ کی معصیت میں ہوا کہ اس کے حکم کے تابع ہوا، تو آپ کا نفس کیا بن گیا؟ آپ کا خدا، معبود۔ یا غلطی ہے اس میں کوئی؟ اس شرک کو پہچانیے ذرا، کون بچے گا اب؟ بات سمجھ رہے؟ اگر تو وہ فارمولہ صحیح ہے تو پھر یہ اپلائی ہو گیا۔ اب آپ کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے، یا یہ سوچیے کہ فارمولے میں غلطی ہے، یو کین ریفر بیک، آئیے دوبارہ دیکھیے، فارمولہ صحیح ہے۔ لا طاعت لمخلوق، میرا نفس مخلوق ہے کہ خالق ہے؟ مخلوق۔ میں نے اپنے نفس کی اطاعت کی اپنے خالق کی معصیت میں، تو میرا مطاع کون ہوا؟ نفس۔ جو مطاع ہے وہی معبود ہے، میرا معبود کون ہوا؟ نفس۔
اس کو کہتے ہیں مولانا روم نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست، لیکن اورا عون ایرا عون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کیا کہا تھا کہ یہ مملکت میری ہے مصر کی، یہاں میرا قانون چلے گا، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حکم صحیح کیا غلط، میرا حکم چلے گا۔ تو میرا نفس بھی تو یہی کہتا، میں نہیں جانتا کیا اللہ کا حکم کیا رسول کا حکم، میری مرضی پوری کرنی پڑے گی، میری خواہش، میری چاہت، میری تمنا وہ پوری کرنی پڑے گی، اور ہم ہاتھ جوڑ کر اس کے آگے کھڑے ہو جائیں کہ بھائی ٹھیک ہے جو تیری مرضی ہے، اللہ کی مرضی پیچھے تیری مرضی پہلے، تو معبود کون ہوا؟ نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست، لیکن اورا عون ایرا عون نیست۔ ٹھیک، قرآن سے سند چاہیے۔ قرآن نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ الہ کا لفظ وہ ہے جو آپ کے کلمہ طیبہ میں ہے، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اور تسبیح پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اور جب فارغ ہوتا ہے تو نفس کو فوراً معبود بنا لیتا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے بنا لیا اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود؟ اچھا، اسی کو میں اب ٹاپ پر لے جا رہا ہوں، درمیان میں فل ان دی بلینکس آپ کر لیجئے گا۔ یہ میں نے کہا تھا انڈیویجول میں، اب آئیے کلیکٹیو لائف جو ہے، قومی زندگی، اس میں سب سے اونچی چیز کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی ریاست کا دستور۔ دستور میں کیا بات طے ہوتی ہے؟ اولین کہ حاکمیت کس کی ہے۔ ٹھیک، اگر آپ نے کہا جمہور کی حاکمیت ہے، کسی نے کہا فلاں خاندان کی حاکمیت ہے، کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ نہیں؟ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ پکڑے نہیں جائیں گے، بات تو صحیح کہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ تمہارا کوئی اختیار نہیں، تمہارا اختیار ہے، تم قانون سازی کر سکتے ہو، بٹ ود ان دی لمٹس آف دی انجنکشن آف دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ اگر تم نے حاکمیت مطلقہ کا دعویٰ کیا، جو چاہوں حکم دوں، جو چاہے ہم قانون بنائیں، تو یہ حاکمیت مطلقہ ہے، اور یہی اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے۔ قبر پرستی کا شرک سب کو معلوم، یہ شرک نہیں معلوم۔ جمہوریت ان اس ایسنس اس دنیا کا سب سے بڑا شرک ہے اس دور کا۔ ہیومن سوورنٹی ان اینی فارم، انڈیویجول ہے تو شرک، اگر وہ پاپولر سوورنٹی ہے تو شرک، کوئی فرق نہیں واقع ہوتا۔ اقبال نے ایسی باتیں جو کہی ہیں وہ اصل میں اس دور کے شرکوں کو پہچانا اقبال نے، اس لیے کہ اس دور کے فلسفوں کو علماء نے پڑھا نہیں، وہ سطحی طور پر جو الفاظ ہیں ان سے کچھ بات سمجھ لیتے ہیں، گہرائی میں اتر کر فلسفہ کیا ہے، حاکمیت کسے کہتے ہیں، جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ جمہوریت از پاپولر سوورنٹی، نو لمٹس۔ جو بھی لیجسلیٹو اتھارٹی ہے، عوام کے نمائندے جو قانون چاہے بنائیں، وہ ہم جنسی کو جائز کرنا چاہے اختیار ہے، دو مردوں کو میاں بیوی کی حیثیت سے لائسنس دے رہنے کے لیے، لیگل لائسنس جائز ہے، قانون ان کا مرضی ہے جو چاہے بنائے۔ They don't accept any limitation to their legislative authority. We are sovereign. کیا مطلب؟ ہم جو چاہے قانون بنائیں، یہی تو شرک ہے۔ کیا کہا اقبال نے؟
ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ ابلیس کا ایک چیلا کہتا ہے کیوں گھبراتے ہو جمہوریت سے، وہی بادشاہی ہے، ہم نے اس کو جمہوری لباس پہنا دیا ہے۔ پہلے ایک آدمی بادشاہ ہوتا تھا، ایک ہوتا تھا فرعون، اب ساری قوم فرعون ہے۔ وہ فرعون کہتا تھا نا کہ میں جو چاہوں قانون بناؤں، I don't accept any limitation to my authority, but I am the sovereign۔ آج عوام کہتے ہیں، فرق کیا ہو گیا؟ میں نے کہا تھا نا کہ 2 ٹن گندگی تھی، وہ ایک کے سر پہ رکھی ہوئی تھی، آپ نے ماشا ماشا سب کو بانٹ دی، تو گندگی رہے گی، شرک تو شرک رہے گا، کوئی فرق نہیں نوعیت کے اعتبار سے۔ ہاں بادشاہت بھی ہو سکتی ہے جائز، اگر بادشاہ خود اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے احکام کا پابند ہے اور اللہ کے احکام کو نافذ کر رہا ہو۔ داؤد بادشاہ تھے کہ نہیں؟ سلیمان بادشاہ تھے کہ نہیں؟ جمہوریت بھی ہو سکتی ہے جائز، بشرطے کہ جمہور یہ تسلیم کر لیں کانسٹیٹیوشن میں کہ ہمارا اختیار محدود ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے، اب وہ اسلامی جمہوریت ہو جائے گی۔ اسلامی بادشاہت تھی داؤد کی اور سلیمان کی، اسلامی جمہوریت اللہ کرے کہ واقعتاً حقیقتاً کسی ملک میں قائم ہو جائے، آج تک تو ہے نہیں، لیکن یہ کہ ہو جائے تو وہ اس دور کا تقاضا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر ہے وہ بات کہ حاکمیت مطلقہ ہے عوام کی، تو گویا کہ عوام نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ جو کوئی بھی حاکمیت کا مدعی ہے وہ آزر کا تراشا ہوا ایک بت ہے، وہ فرد ہو یا عوام ہو، قوم ہو۔ ہاں اللہ کو حاکم مطلق مان کر اس کے احکام کے اندر باہمی مشورے سے ایک نظام چلانا، یہ ہوگا صحیح اسلامی نظام۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب آئیے دوسری چیز، محبت میں توحید کیا ہے؟ توحید فی المحبہ، یہاں بھی محبت کی نفی نہیں ہے۔ شوہر بیوی سے محبت کرے، بیوی شوہر سے محبت کرے، والدین اولاد سے کرے، اولاد والدین سے کرے، لیکن اللہ کی محبت سب سے بالا تر، یہ ہے توحید۔ کوئی ایک محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر ہو گئی تو شرک، اور کوئی محبت اللہ کی محبت سے اونچی ہو گئی تو، اب شرک سے اوپر کوئی لفظ ہمارے پاس ہے نہیں، میں نے کہا تھا نا کہ یہ تو ہماری زبان کی محدودیت ہے، ورنہ تو وہ شرک سے اوپر کا کوئی لفظ ہونا چاہیے نا، برابر ہو گئی تو شرک ہے۔ ہاں ساری محبت اللہ کی محبت کے تابع۔ توحید کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد، اہل ایمان وہ ہے جو اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہے۔ یہ نہیں وطن سے محبت کرو کوئی حرج نہیں، گھر سے محبت کرو کوئی حرج نہیں، بیٹے سے کرو، اولاد سے کرو، مال سے کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن مال کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو جائے یا اس سے اوپر نہ ہو جائے، اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہ چلی جائے، وطن کی محبت، قوم کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہ چلی جائے۔ جو محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر ہوئی یا اوپر گئی، یہ شرک فی المحبت، اور محبت روح ہے عبادت کی، تو یہ کیا ہے؟ شرک فی العبادت۔ فارمولا ہے نا، اب اپلائی کیجئے ذرا۔ آپ کو معلوم ہے کوئی شے آپ کے لیے لینی حرام ہے، رشوت ہے کوئی پیش کر رہا ہے، حرام ہے، لیکن مال کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ نے لے لی۔ محبوب تر کون ہے، اللہ یا مال؟ نہیں، اس معاملے میں کون ہے؟ وہ تو مال ہے نا۔ مشکل ہے، ماننا مشکل ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں شرک کے موضوع پہ تقریر ہو تو بس وہی 2-4 مسئلے جو ہیں انہی پر دھواں دار تقریر ہونی چاہیے، ہمیں کوئی نہ چھیڑے۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے،
حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. باہر کے بت آپ توڑ دیں گے، یہ اندر جو بت خانہ آباد ہے اسے کون توڑے گا؟ مال محبوب تر ہو گیا اللہ سے تو آپ کا معبود حقیقتاً کون ہے؟ مال. آپ کو کیا کہا جانا چاہیے؟ زر پرست. دعویٰ کیا ہے؟ خدا پرستی کا. حقیقت میں ہے زر پرست. اور اگر دلیل چاہیے تو حضور کا فرمان تعس عبد الدینار وعبد الدرہم، ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ. کون ہے درہم و دینار کا بندہ؟ جس کے لیے درہم و دینار اتنے محبوب ہو جائیں کہ وہ اس کے لیے اللہ کے احکام کو توڑ دے. تو وہ کس کی بندگی کر رہا ہے؟ دولت کی. نام کیا ہے؟ عبد الرحمن. حقیقت میں کیا ہے؟ عبد الدینار. نام تو رکھنا آسان ہے، ماں باپ نے رکھ دیا. یہ محمد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عبد الدینار و عبد الدرہم. درہم و دینار کا بندہ، اور لفظ عبد. ٹھیک ہے، اب اپنا جائزہ لے لیجئے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں کہ شرک کون کون سے ہیں، کہاں کہاں ہیں. حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. اب اس کو اوپر لائیے اجتماعی سطح پر. جیسے میں نے آپ کو بتایا کسی بھی ریاست جو ہے کانسیپٹ آف اسٹیٹ، یہ ہائیسٹ ایوالوڈ فارم ہے انسان کی اجتماعی تصورات کی، جس کو میں نے کبھی کہا تھا سوشل ایوولوشن، تمدنی ارتقاء. اس کی بلند ترین شکل کیا ہے؟ کانسیپٹ آف اسٹیٹ. اس میں دو چیزیں بنیادی ہیں. ایک حاکمیت کا تصور، حاکمیت کس کی ہے، اور دوسرے اس میں رہنے والوں کو باہم جوڑنے والی شے کون سی ہے، انہیں ایک قوم بنانے والی شے کون سی ہے، ایک نیشن. کوئی ایک مشترک محبت ہوگی تو وہ جڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، کسی شے کی محبت کو سپریم کر دو ان کے دلوں میں، جس سے کہ یہ پھر باہم ایک دوسرے سے پیوست ہو جائے. اسی کا نام ہے نیشنلزم، وطن کی محبت. ٹیریٹوریل نیشنلزم اس دور کا یہ قوم کی تشکیل کے اندر سب سے اہم عنصر کیا ہے؟ وطن کی محبت. اور یہ وطن کی محبت جب اصل شے ہو جائے گی آپ کو جوڑنے والی، تو وطن آپ کا کیا بن جائے گا؟ معبود. وطنیت جو ایک سیاسی کانسیپٹ ہے، اس کے اعتبار سے اس دور کا سب سے بڑا شرک. یہ بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں. وطن کی جے، یہ کیا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر. وطن کا ترانہ کھڑے ہو جاؤ، یہ کیا ہے؟ وطن کی نماز. وطن کا جھنڈا سلامی، یہ کیا ہے؟ دیز آر آل ریچولز. اس معبود کے لیے مراسم عبودیت وہ یہ ہیں. وطن کی محبت ہر چیز سے بالا. یہی تو ہے شرک. سب سے بالا محبت کس کی ہونی چاہیے؟ لیکن یہ بھی میں عرض کروں گا، حضور کی حدیث مجھے نہیں معلوم کہ اس کا سند کا درجہ کیا ہے، عام طور پر بیان ہوتی ہے حب الوطن من الایمان. وطن کی محبت ایمان کا ایک تقاضا ہے. حدیث ہے یا نہیں ہے، اس بات کو میں صحیح سمجھتا ہوں. انسان کی فطرت کا تقاضا جہاں رہتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے. گھر سے محبت ہوتی ہے، شہر سے ہوتی ہے، ملک سے ہوتی ہے. لیکن جہاں یہ محبت قومیت کی تشکیل کر رہی ہو، وہاں در حقیقت یہ ہر شے سے بالا تر ہوتی ہے. تبھی تو قومیت کی تشکیل ہوگی. یہ کانسیپٹ جو ہے یہ مشرکانہ کانسیپٹ ہے. اس کو بھی پہچانا علامہ اقبال نے. اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور،
ساقی نے بنا کی رویش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، اور فرمان نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ وطن کی محبت میں حرج نہیں ہے، وطن کی محبت سپریم ہو جائے تو حرج ہے، اللہ کی محبت کے تابع رہے کوئی حرج نہیں۔ یہی فرق ہے سارا توحید کا اور شرک کا۔ اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے بالا ہو گئی، اولاد آپ کا معبود ہے، تابع ہوئی کوئی حرج نہیں، کرو محبت۔ یہ دوسرا فارمولہ ہے۔ اب تیسری چیزیں بہت مختصر ہیں۔ عبادت کی ایک روح بتائی حضور نے، لب لباب کہیے اس کا، وہ کیا ہے؟ دعا۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ حضور کی یہ دو احادیث بہت سادہ، بہت مختصر۔ دعا ہی عبادت کا جوہر ہے۔ مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ مخ ہے۔ گودا جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے؟ دعا۔ توحید فی الدعا کیا ہے؟ صرف اللہ کو پکارا جائے گا۔ اور شرک فی الدعا، جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا ہے، کسے باشد۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے، جو چاہو مانگو، کسی اور سے مت مانگو۔ دیکھیے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں، یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے، عالم ارواح میں کیا صورت ہے، ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کولڈ سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے، یہ علمی مسائل ہیں۔ فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو، فرض کیجئے، میں اس کا انکار نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ ہاں فلاں کی روح موجود ہے، ہوگی بھائی، اسے نظر آتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس سے بحث نہیں۔ مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہوا کرے، کسی کی روح موجود ہوا کرے، مجھے میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ میں اسے پکاروں۔ مدد مانگوں گا اللہ سے، دعا کروں گا اللہ سے، استغاثہ کروں گا اللہ سے، تکلیف کے لیے دہائی دوں گا اللہ کی۔ اب اللہ جس سے چاہے کروا دے، کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے کیا ہے؟ مجھے آم کھانے ہیں، پیڑ نہیں گننے۔ فلاں روح نے آگے کام کر دیا، کرے بھائی، میرا کام بننا چاہیے۔ اور فرشتہ آ گیا، اس نے کام بنا دیا، کرے، مجھے کیا غرض ہے اس سے، میرا کام بننا چاہیے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف اللہ۔ اللہ کو اس کی بھی قدرت ہے، کسی کو نہ بھیجے، نہ کسی روح کو بھیجے، نہ ملائکہ کو بھیجے، بغیر کسی کے جو چاہے کر دے۔ اللہ کا مرضی ہے، وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں۔ مجھے تو اپنی تکلیف کا دور ہونا مطلوب ہے، اس کے لیے میں پکاروں گا۔ سمجھ رہے؟ دیکھیے میں سادہ ترین کر رہا ہوں مسئلہ۔ عبد القادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں، حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں، یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا۔ یہ فرشتے یہاں ہیں کہ نہیں، کوئی اختلاف ہے؟ میں پکار سکتا ہوں اسے کہ بھائی ذرا میرا کام کرتے نا۔ یہ کروں گا تو شرک۔ موجود ہیں کرامن کاتبین ہے کہ نہیں؟ موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی، جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے
وہ یہ ہے کہ پکارنے کی اجازت نہیں۔ دیکھیے حضور کی ایک حدیث ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ آج 8واں دن ہے، آپ اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ حدیث بھی سن لیجئے، بشارت والی حدیث ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں۔ اس کا مصداق اول تو مسجد ہوگی، لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، سب گھر اللہ کے ہیں۔ یہ جگہ کس کی ہے؟ تو عام ہے یہ چیز، لیکن مسجد کا ہوگا تو وہ مصداق اول ہو جائے گا۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کام کیا کر رہے ہوں کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں، وہ سمجھ رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ملائکہ مقربین کی محفل میں۔ دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان بڑا گھٹیا ہے، میرے وہ بندے اس وقت میرے گھر میں جمع ہے صرف میرے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ فخر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اللہ اس محفل میں فی من عندہ۔ تو فرشتے ہیں کہ نہیں؟ ان فرشتوں کو پکار نہیں سکتے۔ اگر آپ نے یا جبرائیل میرا یہ کام کروا دو، تکلیف میری رفع کر دو کہا اور شرک ہوا، یا میکائیل اور یا اسرافیل۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی اولیاء اللہ کے ارواح میں سے کسی کو پکارا، اسی طرح اگر آپ نے انبیاء کو پکارا، جس کو بھی پکارا وہ شرک ہو جائے گا۔ پکارنے کی اجازت نہیں ہے، پکارو صرف اللہ کو، اللہ جس کے ذریعے سے آپ کا کام کرائے اس کا اختیار ہے۔ باقی رہ گئے علمی مسئلے۔ بعض لوگ کچھ، اگر شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے کچھ روحانی تجربے لکھ دیے، وہ اس کو شرک بنائے پھر رہے ہیں کہ تو شرک ہو گیا، مشرک ہو گیا، یہ ہو گیا۔ بھائی وہ علمی مسائل ہیں، مثال کے طور پر اس میں پھر عرض کروں گا، کوئی اختلاف کرے اتفاق کرے۔ شاہ ولی اللہ نے یہ لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح ان کے انتقال کے بعد ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دی جاتی ہیں، اور اللہ جیسے اپنے احکام کی تنفیذ فرشتوں سے کرواتا ہے، ایسے ہی ان کو بھی اس کام میں لگا دیتا ہے۔ اب یہ ایک علمی مسئلہ ہے یا نہیں ہے مجھے کیا پتا، کوئی خاص دلیل شاہ صاحب نے بھی نہیں دی، میں بھی مانتا ہوں، جو دلیلیں دی ہیں اس پر میرا بھی دل مطمئن نہیں ہوا، ٹھیک، لیکن یہ ایک علمی بات ہے۔ اب کہہ بھی رہے طبقہ اسفل، ملائکہ کا طبقہ اعلیٰ نہیں، اسفل۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بیوروکریسی ہے، اس بیوروکریسی کے نچلے درجے میں اگر یہ بھی شامل ہو جائے تو میرا کیا بگڑتا ہے؟ فرشتے بھی ہیں، وہ بھی ہو جائے، وہ بھی اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں، وہ بھی کر دیں۔ اصل مسئلہ یہ کہ مجھے اجازت نہیں ہے، میں طبقہ اعلیٰ کے فرشتے کو نہیں پکار سکتا، اسفل کو کیا پکاروں گا؟ میں جبرائیل کو نہیں پکار سکتا، سید الملائکہ انہیں نہیں پکار سکتا۔ یہ ہے اصل بات۔ نداء لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا، کسی اور سے استغاثہ، استدعاء، استمداد، یہ استعانت، یہ ہے اصل میں شرک۔ لیکن یہ علمی مسائل کو علمی مسائل کی جگہ رکھیے، آپ کو اچھی لگے مانے، نہیں اچھی لگے نہ مانے۔ شرک اور توحید کی بات اور ہے، شاہ ولی اللہ مشرک ہو جائیں گے تو موحد کون رہے گا؟ احمد سرہندی مشرک ہو جائیں گے تو پھر موحد کون رہے گا؟ لیکن یہ کہ کچھ لوگ ہمارے ہاں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، پاکستان میں ہیں ایسے سرفرے لوگ جو ان سب کو مشرک قرار دے رہے ہیں، اور بڑے نہ معلوم کتنے بڑے موحد اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے، جن کے نزدیک اشرف علی تھانوی مہا مشرک، وہ تو مشرک نہیں، مہا مشرک۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ میں نام نہیں لیتا کسی کا،
لیکن یہ جان لیجیے اصل غلطی کیا ہے کہ ان علمی مسائل کو یہاں لا رہے ہیں. وہ علمی مسائل ہے، کوئی مانے نہ مانے. مجھے بھی، میں نے آپ سے کہا کہ شاہ ولی اللہ کا میرے دل میں اتنا احترام ہے کہ میرے نزدیک دور صحابہ کے بعد امت میں جامعیت کے اعتبار سے سب سے چوٹی پر شاہ ولی اللہ ہے. امام غزالی اور امام ابن تیمیہ کو جمع کریں گے تو شاہ ولی اللہ بنے گا. یہ میرا ہے خیال ہے، لیکن مجھے ان کی اس رائے سے اختلاف ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کنونس نہیں کر سکے. ان کی دلیل جو ہے وہ مجھے وزنی نظر نہیں آئی، واللہ عالم بات ختم ہو گئی. لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو شرک قرار دے دیں. بات آ گئی تیسری سمجھ میں. چوتھی چیز، عبادت کے بعض مظاہر یا افعال ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں. مثلا سجدہ، نذر، یہ صرف اللہ کے لیے. یہ وہ چیز ہے کہ غیر اللہ کے لیے کسی بھی نیت سے کیا جائے گا شرک ہو جائے گا. سجدہ تعظیمی کوئی قبر کو کر رہا ہے، کوئی اپنے پیر کو کر رہا ہے، اور درباروں میں بادشاہوں کو ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے. کسی نیت سے ہو، کسی کے لیے کیا جائے شرک ہے. یہی سجدہ تعظیمی تھا جس کا رواج تھا مغل دربار میں. یہ کورنش آپ تو کہتے ہیں نا اس سڑک کو جو ساحل کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، وہ کورنش بجا لانا کیا ہوتا تھا دربار میں؟ رکوع سے بھی نیچے، یعنی رکوع اور سجدے کے درمیان ہوتا ہے آدمی جب وہ کورنش میں ہوتا ہے. اس طرح جھک کر آداب بجا لانا، یہ ان کے ہاں رواج تھا. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جس کا نام احمد سرہندی ہے، مجدد الفسانی، امام ربانی، کس جرأت کے ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے انکار کیا شرک ہے، حرام ہے. اب جو وہ مولوی تھے درباری، انہوں نے کانوں میں بادشاہ کے کان بھرے، بڑا باغی ہے، باغیانہ باتیں کر رہا ہے، اس کی پیشی ہونی چاہیے. عدالت میں پیشی ہو رہی ہے مجدد الفسانی کی رحمت اللہ علیہ. ان کے سر کو زبردستی جھکانے کے لیے راستہ ایسا بنایا گیا کہ بادشاہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے ایک کھڑکی میں سے گزرنا پڑے گا. کھڑکی میں سے تو سر جھکائے گا کہ نہیں، لیکن مجدد الفسانی ایسے گزرے، پہلے ٹانگیں نکالی پھر سر نکالا. یہ کوئی کٹ ملا نہیں تھا، مجدد الفسانی. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. نہیں، گردن نہیں جھکے گی. سجدہ صرف اللہ کے لیے. بندہ مومن کی گردن کٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتی. کسی بھی نیت سے کسی بھی شخص کے لیے. ہمارے ہاں ویسے بزرگوں سے ملتے ہوئے ذرا جھک جانا، یہ تو ایک معاملہ اور ہے، ذرا سا آدمی اپنے آپ کو اپنی ان کی تعظیم کے لیے. لیکن یہ جان لیجئے کہ جھکنا بس تھوڑا سا ہی ہونا چاہیے. یہ 10 ڈگری سے زیادہ ہوا تو کام خراب ہو جائے گا. یہ اس سے زیادہ کا جھکنا جو ہے وہ کسی طور سے جائز نہیں ہے. سجدہ اور نذر یہ صرف اللہ کے لیے. یہ چوتھی چیز آئی عبادت میں. اب آخری چیز ہے سب سے کٹھن، سب سے مشکل. عبادت کی شرط قبولیت کیا ہے اللہ کے ہاں؟ بتائیں. اخلاص. اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری. ریاکاری کیا ہے؟ شرک. البتہ اس کے لیے حضور نے لفظ شرک خفی استعمال کیا ہے، اس لیے کہ یہ نیت کا معاملہ ہے، نظر نہیں آ رہا. کسی نے گردن جھکائی ہے تو نظر آ رہی ہے، کسی نے کسی کو پکارا اللہ کے سوا تو سن لیا آپ نے.
یہ تو ہے نا وہ شرک کے جو جلی ہے. قبر کو سجدہ کیا نظر آ گیا, بادشاہ کو سجدہ کیا نظر آ گیا, آپ نے کسی کو دعا کی, کسی کو پکارا, سن لیا آپ نے. یہ شرک جو ہے یہ ہے وہ خفی جو نظر نہیں آتا. حدیث سنیے اور اس معیار پر اپنے آپ کو ناپیے اور دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے. من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا. جس شخص نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا, اور اس میں لفظ خفی بھی نہیں آیا ابھی یہاں, ٹھیک ہے. قد اشرکا فعل ماضی پر قد کا مطلب ہوتا ہے یقینی بات, شک و شبہ ہے ہی نہیں. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا, جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا اس نے شرک کیا. بچیے شرک سے, اللہ بچائے. اس سے ذرا آگے آئیے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور جب وہ یہ دیکھے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو سجدہ طویل کر دے تو یہی شرک خفی ہے. یہاں خفی کا لفظ آیا, اور میں اس کا حساب, میں تو الجبرا جانتا ہوں نا, سادہ ہر چیز کو اس طریقے سے سادہ کہ سمجھ میں آ جائے. دیکھیے آپ نماز پڑھ رہے تھے جبکہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا, آپ کا سجدہ تھا فرض کیجئے 10 سیکنڈ کا. جب آپ نے دیکھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ نے کیا 15 سیکنڈ کا. یہ 5 سیکنڈ کس کے لیے ہیں؟ تو ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے کہ نہیں؟ ایک سجدے میں 2 شامل ہیں. اب 10 سیکنڈ تھے اللہ کے لیے اور 5 سیکنڈ اس کو جسے آپ دکھا رہے ہیں. تو یہی شرک ہے. شرک خفی ہے, نظر نہیں آتا. اس پر کسی مفتی کا فتویٰ نہیں چل سکتا, نظر نہیں آ رہا. لیکن جان لو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, شرک خفی کو یہ نہ سمجھنا کہ شرک نہیں ہے. شرک نہ ہوتا تو حضور کبھی اس کے لیے لفظ شرک استعمال نہ کرتے. شرک تو ہے. یہی وہ شرک ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کا پہچاننا اور دیکھنا اتنا مشکل ہے جتنا کسی تاریک رات میں کسی سیاہ پتھر پر رینگتی ہوئی کسی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا اتنا مشکل. تو اب شرک فی العبادت کی بات سمجھ میں آ گئی. شرک فی العبادت کا ایک جز کیا ہے؟ شرک فی الاطاعت. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جس کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر کر لی گئی وہی معبود ہے. شرک فی المحبت. توحید فی المحبت کیا ہے؟ کہ اللہ کی محبت تمام محبتوں سے بالا ہو. جس کی محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر ہو گئی یا اوپر ہو گئی وہ شرک ہے, وہ معبود ہے. وہ زر ہو, وہ وطن ہو, کچھ بھی ہو, وطن پرستی, زر پرستی, سب پرستشیں شرک ہے. نمبر 3, دعا صرف اللہ سے ہے, جس سے بھی پکاریں گے شرک ہو جائے گا. سجدہ نظر صرف اللہ کے لیے ہے, جس کے لیے بھی کریں گے شرک ہو جائے گا. اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے اخلاص کے ساتھ. اگر اس میں ریاکاری آ گئی تو یہ شرک ہوگا. یہ 5 ہو گئے شرک, جن کو جمع کر لیں تو یہ شرک فی الحقوق ہے. شرک فی الذات, شرک فی الصفات, شرک فی الحقوق. اب ایک مسئلہ اور سمجھ لیں. ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے, نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے آپ کچھ نیم خوابیدہ ہیں, اب سوئے ہوئے ہیں کچھ. وہ یہ کہ اگر یہ ساری چیزیں شرک ہیں تو پھر گناہ کس چیز کا نام ہے؟ رشوت لی شرک, کیونکہ حرام شے مال محبوب تر ہے, اللہ سے شرک ہو گیا. ایک نماز چھوڑ دی شرک, اس لیے کہ نفس کا حکم مانا, اللہ کا نہیں مانا, شرک ہو گیا. تو بھائی پھر وہ گناہ کون سے جو اللہ نے کہا میں بخش دوں گا؟ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ اور اسی سے ایک نہایت اہم مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت اہم مسئلہ ہے جو ہمارا بڑی تلخی کا موجب بنا ہوا ہے. یہ سب چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے شرک ہیں, لیکن اس کے کرنے والے کو مشرک نہیں کہیں گے, بلکہ یہ چیز اگر نیت میں آ جائے, شعوری طور پر ہو جائے, اس کو استقامت ہو جائے تو شرک بن جائے گا.
غیر شعوری طور پر ہو رہا ہے، بے سمجھے بوجھے ہو رہا ہے، اس کو اس طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے، تو وہ گناہ ہے۔ لیکن یہ کہ تل کے اوٹ میں پہاڑ ہے، اس کو جب آپ کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو بھائی اس کے اندر شرک مضمر ہے، اس میں شرک چھپا ہوا ہے، یہ شرک ہی کا مظہر ہے، تو وہ بات شاید سمجھ میں آئے، پھر بھی آپ کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ غیر شعوری طور پر، غیر ارادی طور پر، نہ سمجھے ہوئے اگر کام ہو رہا ہے تو وہ گناہ ہوگا، ورنہ وہ شرک ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ جس کس میں ایسی کوئی چیز دیکھ لی آپ نے کہا مشرک ہے تو مرتد کافر، نہ اس کے پیچھے نماز ہوگی، اور پھر آگے بڑھ جائے تو وہ تو پھر واجب القتل ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ وہی جو حماقت خوارج نے کی تھی، ہمارے ہاں کچھ لوگ جذبات میں آ کر ایسی ہی حماقتیں کرتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے اسے بھی سمجھ لیں۔ دیکھیے جو بچہ الف بیتے پڑھ رہا ہے اسے بھی آپ کہتے ہیں طالب علم، ٹھیک، علم حاصل کر رہا ہے۔ اگر اس نے الف بیتے پڑھ لی تو کیا آپ اسے عالم کہیں گے؟ عالم آپ کہتے ہیں اس وقت جب کہ علم کی ایک مقدار جمع ہو گئی ہو، تب عالم کہلائے گا۔ ویسے الف بیتے بھی علم ہے، کون کہے گا وہ علم نہیں ہے؟ علم کی ماں وہ ہے، علم کی جڑ وہ ہے، لیکن عالم جس نے الف بیتے پڑھ لی کیا وہ عالم ہو گیا؟ نہیں۔ اسی طریقے سے شرک کی ایک خاص حد، خاص مقدار جمع ہو جائے گی تو شخص مشرک کہلائے گا، ورنہ ان انڈیویجول چیزوں کو شرک تو کہیں گے آپ، یہ شرک ہے، لیکن یہ نہیں کہ جس نے اس کا ارتکاب کیا وہ مشرک۔ یہ ہے ہمارے ہاں کے جو لوگ ایک دوسرے پر فتوے بازی میں بہت جلدی کر جاتے ہیں، چونکہ وہ یہ کر رہا ہے لہذا وہ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اب وہ مسجدیں علیحدہ، اور ایک جو ہے اصلاح کا دروازہ بند، اس لیے کہ تفریق ہو گئی مستقل۔ یہ نہیں، آپ اس چیز کو کہیں یہ شرک ہے، لیکن یہ کہ اس کو مشرک نہ کہیے، اس لیے کہ علم ہے الف بیتے، لیکن جو الف بیتے پڑھ لے گا وہ عالم نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ کہ کسی بھی شخص پر کسی چیز کا انطباق کرنے کے لیے اس کا کوئی لیول ہوتا ہے، اس لیول پر آئے گی وہ شے تو پھر اس کی نسبت کی جائے گی کہ فلاں شخص وہ عالم ہے، فاضل ہے، فلاں شخص امیر ہے، دولت ہے، دولت تو کہنے کو ایک پیسہ بھی دولت ہی میں شمار ہوگا، لیکن دولت مند کہیں گے جس کی جیب میں ایک پیسہ ہے۔ دولت مند، دولت کی ایک خاص مقدار جمع ہو جائے گی کسی کے پاس تو دولت مند کہلائے گا۔ یہ ہے اصل میں فرق، کہ یہ چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب تک یہ غیر شعوری طور پر ناسمجھے ہو رہی ہو تو ان کو گناہ کہیں گے، شرک نہیں کہیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ ان چیزوں کو آپ سمجھائیں کہ بھائی یہ شرک ہے، لیکن اگر کوئی لوگ ناسمجھی میں اپنے مغالطے میں اگر ان کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کو مشرک کہہ کر اور ان سے علیحدگی اور تعلق منقطع اور یہ سارا جو ہے رشتے وہ ختم، یہ معاملہ ہے جس نے ہمارے ہاں نہایت تلخی گھول دی ہے دینی حلقوں کے مابین، جس سے کہ اصلاح کے دروازے بند ہوتے چلے جاتے ہیں، زدم زدہ آ جاتی ہے، پھر تعصب اور عصبیت آ جاتی ہے۔ اگر آپ اس وسیع معنی میں سمجھائیں گے کہ نفس پرستی بھی شرک ہے، دولت پرستی بھی شرک ہے، ریاکاری بھی شرک ہے، اور اس میں آپ بتائیں گے غیر اللہ کی حاکمیت شرک ہے، وطن کی محبت اللہ کی محبت سے بالا تر ہو جائے تو وطن پرستی شرک ہے، یہ اگر آپ بتائیں گے تو ساتھ ہی اگر آپ بتا دیں گے کہ قبر پرستی بھی شرک ہے تو وہ مان لے گا کہ یہ صرف میرے اوپر ہی فتویٰ نہیں لگا رہا ہے، اس نے تو خود اپنے اندر بھی جھانکا ہے اور اپنے آپ کو بھی وہ ماننے کو تیار ہے کہ جب تک کہ انسان اس لیول پر نہ آ جائے کہ اس کی اطاعت مطلق صرف اللہ کے لیے، تمام اطاعتوں سے آزاد ہو جائے، اللہ کی اطاعت کے تابع اطاعتیں ہو، کوئی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد نہ ہو، تمام محبتوں سے اس معنی میں آزاد ہو جائے کہ کسی شے کی محبت اللہ کی محبت سے ور نہ ہو، اگر یہ معیار سامنے رکھیں گے تو آدمی آپ کی بات سنے گا، اس کے دل میں بات اترے گی۔ لیکن اگر چند مسائل جو بعض گروہوں کے درمیان وہ نزاع کا اور مناظرے بازی کا ایک موضوع بن گئے ہیں، اگر اسی کے اوپر ہیمر کریں گے تو اس میں ضد پیدا ہوگی، تعصب پیدا ہوگا، نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا۔ اس کو سامنے رکھیے۔ آخری ایک صرف آیت سنا رہا ہوں اسی محبت کی، وہ سارا جو میں نے جہاد اور اقامت دین اس کی بحث کی ہے، آیت نمبر 24 ہے سورہ توبہ کی،
قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، اپنے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں محنت سے، اپنے وہ کاروبار جو جن کا کہ کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اپنی وہ بلڈنگیں جو بڑے ارمانوں سے بنائی ہیں، اگر یہ محبوب تر ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو وہاں بیٹھ کر، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کو سامنے رکھیے۔